الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم خير أهل الأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سامعین مکرم، برادران اسلام، عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کی مجلس میں رحمت عالم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے سلسلے میں ہجرت کے 6 سال کے حالات بیان کرنا شروع کیے تھے۔ چھٹے سال میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی سرکوبی کے لیے بھیجے۔ وہ لشکر جس میں حضور جنگ کے لیے خود تشریف لے جائے اسے غزوہ کہا جاتا ہے، اور
جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجیں لیکن خود تشریف نہ لے جائیں اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ تو اس غزوے میں بہت سے سرایا، اس سال میں بہت سے سرایا ہوئے۔ سیرت کی کتابوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اور ایک بڑا غزوہ جو ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں پیش آیا، جس کے نتیجے میں مشرکین مکہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح ہوئی، جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ آج کی مجلس میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ یہ صلح غلبہ اسلام کا ذریعہ بنی۔ اللہ نے اس صلح کو فتح مبین فرمایا۔ یہ فتح مبین ہے۔ بظاہر یہ صلح دب کر کی گئی، جیسے آگے میں عرض کروں گا، لیکن اس کے نتائج یہ نکلے کہ یہ فتح مبین بنی، فتح مکہ کا ذریعہ بنی۔ اللہ نے جب یہ صلح ہو گئی تو یہ آیات اتاری تھیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اور اس کے نتیجے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 2.25 سال 2.5 سال کے عرصے بعد، جب مشرکین معاہدہ توڑ چکے تھے، صلح توڑ چکے تھے، مکے کو فتح فرمایا۔ یہ ایسی عظیم الشان صلح ہے۔ عمرۃ الحدیبیہ، یا اس کو غزوہ حدیبیہ بھی کہتے ہیں۔ ابتدا یوں ہوئی کہ شوال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور میں بارہا عرض کر چکا ہوں، نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ وحی کی ایک قسم سچے خواب ہیں۔ آپ نے خواب دیکھا کہ آپ حالت احرام میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ کا طواف کیا، عمرہ ادا فرمایا۔ آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے، کچھ نے سر منڈوائے، حلق کروایا، کچھ نے سر کے بال کتروائے۔ آپ نے یہ خواب صحابہ کو سنایا، بیان فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ ہم عمرہ کریں گے، ہم بیت اللہ جائیں گے، ہم طواف کریں گے، اللہ کے گھر میں جانا ہوگا۔ مہاجرین تو اپنا وطن چھوڑ کر حضور کی محبت میں مدینہ آئے تھے، بیت اللہ کی محبت یہ سن کر جاگ گئی، جوش اور ولولے میں آ گئے کہ عمرہ کرنے جانا ہے۔ ایک عرصے سے اللہ کا گھر نہیں دیکھا، اللہ کا گھر دیکھیں گے۔ ایک عرصے سے طواف نہیں کیا، طواف کریں گے۔ انصار بھی تیار ہو گئے، حضور بھی تیار ہو گئے۔ اسے اللہ کا حکم سمجھا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ خواب، اس کی جو ٹائمنگ تھی، اس کا جو وقت تھا، وہ اللہ کی طرف سے اس سال نہیں تھا، اگلے سال تھا۔ حضور نے اس سال سمجھا، تیار ہو گئے سارے۔ لیکن حضور پاک یہ چاہتے تھے کہ ہم اکیلے نہ جائیں، بڑی جماعت کے ساتھ جائیں، تاکہ اگر مشرکین مکہ جن سے ایک عرصے سے جنگ ہے، جدال ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، ابھی غزوہ احزاب ہوا ہے اور کئی مارکے ہوئے ہیں، اگر وہ ہم پر حملہ کریں تو ہماری ایک بڑی طاقت ہونی چاہیے نا۔ تو آپ مدینہ کے ارد گرد جو دیہات تھے، آپ نے وہاں بھی پیغام بھیجا، لوگوں ہمارے ساتھ چلو، ہم جا رہے ہیں بیت اللہ، ہمارے ساتھ چلو۔ اس لیے آپ فوری نہیں نکلے، آپ نے انتظار فرمایا، لوگ آ جائیں
ایک بڑا لشکر بنا کے جائیں۔ چنانچہ بسر نامی ایک شخص آئے، بسر ابن ابی سفیان، ان سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میاں تم ہمارے ساتھ چلو، ہم اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، تم ہمارے ساتھ چلو۔ انہوں نے اونٹنیاں تیار کی اور حضور کی بات مانی، نے کہا میں آپ کے ساتھ چلوں۔ یکم ذوالقعدہ، ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی طرف کوچ فرمایا۔ 1450 یا 1500 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، ان میں مہاجرین بھی تھے، ان میں انصار بھی تھے۔ مدینہ پہ آپ نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو والی بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، متولی بنایا، یا بعض روایات میں آتا ہے نمیلہ نامی صحابی کو آپ نے اپنا نائب بنایا اور سفر شروع کیا۔ گھر تشریف لے گئے، غسل فرمایا، دھلے ہوئے کپڑے پہنے، آپ کی اونٹنی مبارک جس کا نام قصوہ تھا وہ لائی گئی۔ گھر سے باہر آپ نے اپنے ہمراہ اس سفر میں اپنی ازواج مطہرات میں سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لیا۔ آپ باری باری اپنی ہر زوجہ کو یا قرعہ اندازی کے ساتھ ہر زوجہ کو سفر میں ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ تو سیدہ ام سلمہ کو اس سفر میں آپ نے ساتھ لیا اور قصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے۔ سوموار کا دن تھا، ذوالقعدہ سن 6 ہجری کی پہلی تاریخ تھی۔ قافلے میں مرد تھے لیکن چند عورتیں بھی ساتھ تھیں، جن میں ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا، ام منی رضی اللہ عنہا، اسماء بنت عامر رضی اللہ عنہا، ام عامر رضی اللہ عنہا، یہ چند عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ زیادہ مرد تھے، 1450 کی کل تعداد تھی یا 1500 کی کل تعداد تھی۔ آپ نے فرمایا ہتھیار نہ لے چلو، ہم جنگ کے لیے نہیں جا رہے، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم مکے والوں سے لڑنے نہیں جا رہے، ہم اللہ کے گھر کی زیارت اور بیت اللہ کے طواف کی نیت سے جا رہے ہیں۔ صرف تلواریں ساتھ لی جائیں اور وہ بھی نیام میں بند ہوں، جنگی حالت میں نہیں جانا، حاجیوں کی شکل میں جانا ہے، معتمرین کی شکل میں جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے گھر سے نکلے، ذوالحلیفہ جہاں آج مسجد علی ہے، اسے بیر علی بھی کہتے ہیں، جہاں سے مدینے والے احرام پہن کر مکے آتے ہیں، یہ میقات ہے اہل مدینہ کا۔ مدینے والوں کو یہیں سے احرام باندھنے کا حکم، اور یہ میقات حضور نے مقرر کی ہے۔ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لآل المدینہ ذی الحلیفہ، حضور نے مدینے والوں کے لیے ذوالحلیفہ کو میقات بنایا۔ ایک میقات ذوالحلیفہ ہے، ایک میقات جحفہ ہے، ایک میقات قرن منازل ہے، ایک میقات یلملم ہے۔ ہمارا ہندوستان پاکستان والوں کا میقات جہاں سے آگے بغیر احرام کے جانا حرم میں بیت اللہ میں جائز نہیں ہے، وہ یلملم ہے۔ ہمارا جہاز یلملم کے اوپر سے گزرتا ہے۔
تو آپ نے مختلف میقات بیان کی. تو مدینے والوں کا یہ میقات ہے مقام ذوالحلیفہ. ذوالحلیفہ جگہ کا نام ہے اور وہاں پر آج مسجد بنی ہوئی ہے, اس کو مسجد عالی کہتے ہیں. ساری دنیا یہیں سے احرام باندھتی ہے. آپ میں سے جس نے عمرہ کیا ہے اسے پتہ ہے. آپ یہاں تشریف لائے, ظہر کی نماز ادا فرمائی, پھر 2 رکعت نماز نفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی ادا فرمائے. لیکن احرام سے پہلے آپ علیہ السلام نے قربانی کے جانور منگوائے. 70 اونٹ اللہ کے نبی علیہ السلام کے قربانی کے لیے لائے گئے. وہ قربانی جو حرم میں کی جائے اس کی شان ہی بڑی, اس کی بڑی فضیلت. یہ وہ قربانی نہیں ہے جو ہم عید الاضحیٰ پہ کرتے ہیں. یہ اللہ کے قرب کے لیے ویسے ہی قربانیاں کی جائیں. ماں 70 اونٹ تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو وہیں سے جا کر جانور خریدتے ہیں. عرب میں رواج تھا گھروں سے لے کے جاتے تھے. اور یہ جو قربانی کے جانور ہیں اونٹ کو بدنا کہا جاتا ہے. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے وَالْبَدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ. اور اگر بکری ہو تو اسے ہدی کہا جاتا ہے, اس کی تعظیم کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام. قرآن نے حاجی کا بھی ذکر کیا, حاجی کی قربانیوں کا بھی ذکر کیا, حاجی کے احترام کا بھی حکم دیا, عمرہ کرنے والے کے احترام کا حکم دیا, اور عمرہ کرنے والوں کے جانوروں کے احترام کا حکم دیا. ایمان والو, اللہ کے شاعر کی حرمت اور عزت کو پامال نہ کرو. وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ, حدی کا جانور جو حرم میں قربانی کے لیے جا رہا ہے, وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ذَاتَ الْقَلَائِدَ, اور وہ جانور جس کے گردن میں ہار ہے, جو نشانی ہے اس بات کی کہ اس نے حرم میں ذبح ہونا ہے, ان کی حرمتوں کو پامال نہ کرو. ولا آمین البیت الحرام, اور جو بیت اللہ کے ارادے سے جا رہا ہے, قصد سے جا رہا ہے, اس کا بھی احترام کرو, اس کی حرمت کو پامال نہ کرو. اس لیے حاجی کی تعظیم واجب ہے, خاص طور پر جو احرام کی حالت میں ہے. اس لیے وہاں اب تک یہ رہا, سعودیہ میں لوگ بھی حاجی کا احترام کرتے رہے, حکومت کی طرف سے بھی سختی تھی کہ کسی حاجی کے ساتھ کسی نے بدتمیزی نہیں کرنی. اب دنیا کی محبت کا غلبہ ہے, وہاں کھڑے ہوئے پولیس والے بھی بدتمیزی کرتے ہیں حاجیوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ. میں نے دیکھا, اللہ ان کو ہدایت دے, میرے سامنے ایک عورت کو مارا ایک پولیس والے, ہاتھ اٹھایا, گریبان پکڑ لیتے ہیں حاجیوں کو. اس کی شرعی اجازت نہیں ہے. آپ کے لیے 70 اونٹ لائے گئے. آپ نے 2 کام کیے. قربانی کے جانور کو نشانی لگائی جاتی تھی تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ یہ عام جانور نہیں ہے, قربانی کا جانور ہے. ایک ہار پہنایا جاتا تھا, اور وہ ہار اس زمانے میں جوتے کا پہنایا جاتا تھا. ایک ایک جوتا گلے میں لٹکا دیا, آپ نے خود لٹکایا. اور دوسرا, اونٹوں کو شعار کیا جاتا تھا, ان کی کوہان پر ہلکا سا چیر لگا دیا جاتا تھا, اس سے ہلکا سا خون نکل آتا, ہر کسی کو پتہ چلتا تھا یہ قربانی کا جانور ہے. چند اونٹوں کا شعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, اور باقیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ناحیہ بن جندب, انہوں نے کیا. آپ نے احرام پہنا اور اونٹنی پہ سوار ہوئے اور تلبیہ پہ پڑا,
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ احرام کی نیت سے جب یہ تلبیہ پڑھ لیا تو بس محرم ہو گئے، احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی۔ بہت سے مسلمانوں نے بھی احرام پہن لیا، اکثروں کو اکثر حالت احرام میں تھے، چند ایک حالت احرام میں نہیں بھی تھے۔ خدمت کے لیے بھی کئی بندے چاہیے ہوتے ہیں، احرام والے پر تو پابندیاں ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا احرام نہیں تھا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بغیر احرام کے تھے، اور بھی کچھ صحابہ بغیر احرام کے تھے۔ آپ چل پڑے مقام بیضاء کے راستے، آپ روانہ ہوئے، اور جو قبائل تھے راستے میں، ایک قبیلے کا نام تھا جوہینہ، ایک کا نام تھا بنی بکر، ایک کا نام تھا مزینہ۔ آپ نے ان سے کہا میاں تم بھی ہمارے ساتھ چلو عمرے کے لیے۔ ان میں بہت سے ایسے تھے جو اوپر سے کلمہ پڑھنے والے تھے، منافق تھے۔ یہ آپس میں کہنے لگے انہوں نے تو زندہ واپس کوئی نہیں آنا، ہم کیوں جائیں؟ یہ کہاں زندہ واپس آئیں گے؟ دشمنوں کے علاقے میں جا رہے ہیں، مشرکین مکہ کے پاس جا رہے ہیں، ہتھیار کوئی نہیں، اسلحہ کوئی نہیں، صرف ایک ایک تلوار، وہ بھی نیام میں۔ ان کو کہاں وہ زندہ چھوڑیں گے، کہاں ان کو واپس آنے دیں گے؟ یہ قتل ہوں گے، لہذا ہم کوئی بھولے نہیں ہیں، احمق نہیں ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جائیں۔ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام 1450 صحابہ کے ساتھ آپ نے سفر جاری رکھا ہوا۔ حالت احرام کے اپنے احکام ہیں۔ آپ حالت احرام میں ہیں تو شکار نہیں کر سکتے، خشکی کا شکار اللہ نے منع فرمایا۔ تم پر خشکی کا شکار حرام ہے، ما دمتم حرما، جب تک حالت احرام میں۔ سمندری شکار حلال ہے۔ صحابہ نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ جنگل ہے، جنگل کا راستہ ہے، شکار عام ہے، ہمیں کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شکار کا حکم ارشاد فرمایا کلو کل صید البر، کلو کل صید البر لکم حلال الا ما صدتم او صید لکم۔ جو شکار کسی اور نے تمہارے لیے کیا ہو، تم نے نہ کہا ہو، کسی اور نے ویسے شکار کیا، وہ تو حلال ہے۔ لیکن اگر تم نے خود شکار کیا یا شکار کروایا کسی کو کہہ کر، اشارے کے ساتھ یا کنایے کے ساتھ یا صراحت کے ساتھ، وہ شکار تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ کسی نے اپنے لیے شکار کیا اور محرم کو دے دیا تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث کی کتابوں میں مشہور واقعہ ہے کہ سب لوگ حالت احرام میں تھے، میں احرام کی حالت میں نہیں تھا، میں اپنا جوتا ٹھیک کر رہا تھا، تو اچانک میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام جو حالت احرام میں ہیں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ اچانک میری نظر پڑی تو سامنے ایک حمار وحشی وہ جا رہا تھا۔ حمار وحشی حلال ہے، یہ گدھا گھریلو یہ حلال نہیں، یہ حرام ہے۔ حضور نے غزوہ خیبر میں اس کی حرمت کا اور متے کی حرمت کا اکٹھے اعلان کیا، متا بھی حرام، گھریلو گدھا بھی حرام، لیکن وحشی گدھا، بقر وحشی جسے کہتے ہیں، یہ حلال ہے، بہترین شکار ہے۔ میں نے دیکھا وہ جا رہا ہے تو میں دوڑ پڑا۔ دوڑا کیا، میں نے چھلانگ لگائی، گھوڑے پر بیٹھا اور شکار کرنے کے لیے دوڑ پڑا، لیکن مجھے اپنا کوڑا اٹھانا بھول گیا۔ تو میں نے ان صحابہ سے کہا میاں ناولونی، میرا کوڑا تو مجھے دے دو، میرا کوڑا تو مجھے دے دو۔ کسی ایک نے مجھے کوڑا نہیں دیا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، نہ تم نے شکار کرنا ہے نہ کروانا ہے، نہ شکار میں کسی کے ساتھ مدد کرنی ہے۔
انہوں نے دینے سے انکار کر دیا. میں جلدی سے نیچے اترا، پھر کوڑا اٹھایا، پھر چھلانگ لگا کے گھوڑے پہ بیٹھا، پھر شکار کے پیچھے بھاگا، پھر اسے کوڑا مارا. میں نے شکار کر لیا. شکار کر کے میں لے آیا. میں نے کہا ویلکم، اور تم ہلاک ہو، اب تو کھاؤ نا. تو شکار کھایا صاحب. فرمایا میں نے اس کی ران بچا لی. کچھ صحابہ نے کہا ہم حضور سے پوچھیں گے یہ ہمارے لیے حلال بھی ہے کہ نہیں، تو شکار کر کے لایا ہے ہمارے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے. ہم حضور تک پہنچے، حضور سے مسئلہ پوچھا. حضور نے فرمایا تم نے شکار کی نشاندہی کی تھی؟ صحابہ نے کہا نہیں. شکار میں مدد کی تھی؟ صحابہ نے فرمایا نہیں. پھر کھاؤ، حلال ہے تمہارے لیے. کچھ بچا کے لائے ہو؟ یا رسول اللہ ایک ران ہمارے پاس موجود ہے. ابو قتادہ نے حضور کو وہ ران پیش کی، حضور نے قبول فرمائی. یہ بھی اسی سفر کا واقعہ ہے. مقام بودان پر مصعب بن جسامہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے وہ بھی بقر وحشی کا شکار کر کے لائے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کیا. آپ نے وہ ہدیہ بھی قبول فرمایا. ایک صحابی ہیں ایما بن رفع غفاری رضی اللہ عنہ، وہ اور ان کا بیٹا یہ بھی راستے میں ملے. انہوں نے حضور کو 100 بکریوں اور 2 اونٹوں کا گفٹ پیش کیا. آپ نے یہ بھی قبول فرمایا. صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش فرماتے تھے، اور حضور کا بسر اوقات ہدایہ پر تھا. آپ خود بھی استعمال فرماتے تھے، صحابہ میں تقسیم بھی فرماتے تھے. ایک ایک صحابی اب دیکھو نا 100 بکریاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر رہے. راستے میں ایک صحابی ہیں کعب بن عجورہ، ان کے سر میں تکلیف شروع ہو گئی. جوں پڑے ہوئے تھے اور جوں گر رہے تھے، اور سر میں بہت زیادہ خارش اور تکلیف ہو گئی. اب حالت احرام میں نہ جوئیں مارنا جائز، نہ حجامت کروانا جائز، نہ بال کٹوانا جائز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اس صحابی کی واسطے سے امت کو ایک مسئلہ اور سہولت ملنی تھی. اللہ نے یہ واقعہ کروایا. یا رسول اللہ یہ صورتحال ہے. حضور نے فرمایا ایؤذیک حوامک، یہ تیرے جوں تجھے تکلیف دے رہی ہیں؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے تکلیف دے رہے ہیں. ہوں میں حالت احرام میں، تقاضا بال منڈوانے کا ہے، تقاضا حلق کروانے کا ہے، تقاضا سر صاف کروانے کا ہے. اس موقع پہ اللہ نے قرآن کریم کی آیت اتاری. قرآن اترا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. یہ امت کو اس صحابی کی معرفت مسئلہ مل گیا. حالت احرام میں بیمار ہو گئے اور سر میں تکلیف ہے. اب سر مڈواؤ، لیکن ساتھ 3 کام کرو. قرآن کہتا ہے وہ 3 کام کون سے ہیں؟ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، 3 روزے رکھو. أَوْ صَدَقَةٍ، 1 فرق غلہ صدقہ کرو 6 مسکینوں پر. او نسک، یا 1 قربانی کرو. یہ اس کے جرمانے میں تمہیں 3 میں سے 1 کام کرنا پڑیں گے. حضور علیہ السلام نے صحابے کو حکم دیا اور چل پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں آپ کے جاسوس ملے. آپ نے ایک جاسوس مکے بھیج دیا. بشر ابن سفیان فرمایا بتاؤ ہماری آمد کا مشرکین مکہ کو پتہ چلا ہے، ان کا کیا رد عمل ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ مشرکین مکہ کو پتہ چل چکا ہے، اور بڑے عجیب طریقے سے پتہ چلا. کہتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، جبل ابی نام ہے، یوشک ان یقتلہ اللہ، انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے.
شیطان الاسنام، بتوں کے اس شیطان کو اللہ مار ڈالے گا۔ ابھی حضور نے یہ بات فرمائی ہی تھی کہ ایک پہاڑ کے اوپر سے آواز آئی، اللہ نے اس شیطان سلفہا کو قتل کر دیا ہے، اور حضور مکہ میں داخل ہو کے رہے۔ بہرحال مشرکین مکہ کو اطلاع مل گئی، انہوں نے فوری تیاری کی کہ حضور کو مکہ میں نہیں گھسنے دینا، نہیں داخل ہونے دینا۔ خالد ابن ولید نے 200 گھوڑے اور شاہ سوار لیے اور قراء غمیم مکہ مکرمہ سے باہر اس مقام پر آ کر ٹھہر گئے۔ حبشیوں کو بلایا گیا، حبشیوں کو کہ تم آؤ ہمارا ساتھ دو۔ ایک بڑی تعداد میں حبشی اور بنو ثقیف کے لوگ مقام بلدہ پر آ گئے اور انہوں نے خیمے لگا دیے، بچوں کو لے آئے، عورتوں کو لے آئے، پانی کے بڑے بڑے چشموں پر آ کر انہوں نے لمبا عرصہ قیام کا فیصلہ کیا کہ ہمیں یہاں 6 مہینے رکنا پڑا، سال رکنا پڑا، ہم رکیں گے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم گھسنے نہیں دیں گے، مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کو جب یہ پتہ چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا ویح قریش قد اکلتہم الحرب، آئے افسوس، قریشیوں کو جنگیں تو کھا چکی ہیں، جنگیں لڑ لڑ کر یہ کمزور ہو چکے، کھا چکے، کھائے جا چکے، ختم ہو چکے۔ ماذا علیہم لو خلوا بینی و بین سائر العرب، یہ قریشیوں کو کیا ہے اگر یہ کچھ عرصے کے لیے مجھے اور باقی عرب کو غیر جانبدار چھوڑ دیں، میرا راستہ نہ روکیں، میں جانوں باقی عرب جانیں۔ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا باقی عرب کی تعداد تو ان سے زیادہ ہے، مجھے اور ان کو چھوڑ دیں، اگر وہ غالب آ گئے تو ان کا مقصد پورا ہو جائے گا، ہم شکست کھا جائیں گے، اور اگر ہم غالب آ گئے تو ان کو عزت ملے گی، یہ عزت کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جائیں، اور اگر نہیں داخل ہونا چاہتے تو پھر تیاری کے ساتھ ہم سے جنگ کریں، یہ کیوں میرا راستہ روکتے ہیں؟ اور پھر فرمایا اللہ کی قسم میں ان سے لڑتا رہوں گا حتیٰ کہ یا میں مکہ میں داخل ہوں گا یا میری گردن کٹ جائے گی، میری گردن تن سے جدا ہو جائے گی، اللہ کا حکم پورا کروں گا میں، اللہ کے احکام کو پورا کروں گا میں۔ اور آپ چلتے رہے، چلتے چلتے آپ خالد ابن ولید کے مقام کے قریب تک پہنچ گئے، قراء غمیم کے قریب تک پہنچ گئے، سامنے خالد نظر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے مشورہ دو کیا کریں؟ 2 صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہمارا راستہ روکنے کے لیے آئے ہیں قبائل کے لوگ، ہم ان کے گھروں پہ حملہ کر دیں، ان کے بچے کھچے لوگوں اور ان کے عورتوں سے جنگ کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم چلتے رہیں، ہم مکہ کے لیے چلیں، ہم چلتے رہیں اور جو راستے میں ہمیں روکے گا ہم اس سے بھڑ جائیں، جنگ کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم جنگ کے لیے تو نکلے ہی نہیں، لہذا ہمیں بیت اللہ جانا چاہیے، جو روکے گا دیکھا جائے گا۔ اسید ابن حضیر نے بھی فرمایا بالکل حضرت یہی معاملہ۔ آپ چلے، آگے پہنچے، سامنے خالد بن ولید اور ان کے گھوڑے نظر آ رہے تھے، نماز ظہر کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے یہ فرمایا عباد ابن بشر سے کہ تم ایک صف لے کر لشکر کی سامنے کھڑے ہو جاؤ، ہم نماز ادا کریں۔ حضور نے نماز ظہر پڑھائی۔ خالد ابن ولید نے فیصلہ کیا کہ جو عصر کی نماز ہے وہ مسلمانوں کو بہت محبوب ہے، سرخ اونٹوں سے بھی محبوب ہے،
یہ نماز پڑھیں گے ہم ان پہ حملہ کر دیں گے، نماز کے دوران ہی ہم حملہ کر دیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی کو صلاۃ الخوف عطا کی۔ بعض روایات کے مطابق صلاۃ الخوف اس سفر میں اتری، بعض روایات کے مطابق صلاۃ الخوف اور غزوے میں اتری۔ بہرحال اللہ کا حکم آ گیا، اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك۔ میرے نبی جب خطرہ ہو تو آپ اپنی جماعت کو تقسیم کر لیں، ایک جماعت کو اپنے ساتھ ملا کر آپ ایک رکعت ان کو پڑھائیں، وہ ایک رکعت پڑھ کے دشمن کے مقابلے میں چلی جائیں، دوسری جماعت آ جائے وہ آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے اور وہ پھر ایک رکعت پڑھ کے دشمن کے مقابلے میں چلی جائے، پھر پہلی جماعت اپنی نماز کو پورا کرے، پھر وہ دشمن کے مقابلے میں چلی جائے، پھر دوسری جماعت اپنی نماز کو پورا کرے۔ یہ صلاۃ الخوف ہے، نماز معاف نہیں ہے، دشمن کا ڈر بھی ہے، اس طرح نماز پڑھ لو لیکن پڑھو ضرور۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، این میدان جنگ میں ہو کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو، اگر دشمن کا خطرہ رکوع سجدے کے بغیر پڑھ لو، حالت عذر میں حالت خوف میں معاف نہیں ہے، سواری پہ پڑھ لو معاف نہیں ہے، نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے عصر پڑھی اور پھر بجائے خون ریزی کے راستے کے آپ نے امن کے راستے کو ترجیح دی، آپ نے راستہ بدل لیا، فرمایا دائیں طرف چلو، ہم حدیبیہ کی طرف چلتے ہیں، وہاں سے ہم مکہ میں داخل ہوں، یہاں سے خالد بن ولید جنگ کے لیے تیار کھڑا ہے۔ سنیہ ذات الحنظل کی طرف آپ نے سفر کیا، بعض روایات میں آتا رات بھر آپ سفر کرتے رہے، پہاڑوں پہ چڑھتے رہے اترتے رہے، حدیبیہ میں پہنچ گئے۔ حدیبیہ میں پہنچے، سخت گرمی تھی، یہ ایک جگہ کا نام ہے، مکہ کے قریب ہے، تنعیم سے آگے ہے حدیبیہ۔ جو لوگ حج عمرہ کرتے ہیں آج کل اس کا نام شمسیہ بھی ہے، وہ جانتے ہیں، بورڈ لگا ہوا ہے۔ یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور جب یہاں پہنچے حضور علیہ السلام، صحابہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ ایک یہاں گڑھا ہے، اس میں تھوڑا سا پانی تھا، وہ لوگوں نے کھینچ لیا ہے، پانی نہیں ہے، 1450 کا لشکر ہے، پانی نہیں ہے، کیا کریں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے اپنے ترکش سے ایک تیر کھینچا، فرمایا یہ تیر جا کر تم اس گڑھے میں گاڑ دو۔ صحابہ نے حضور کا وہ تیر گڑھے میں جا کے گاڑا تو اسے فر 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 پانی کے چشمے پھوٹنے لگ گئے۔ سبحان اللہ نہیں کہا آپ نے، پانی جوش مارنے لگا۔ حضور کا یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ ایک کنواں تھا یہاں، اس کا پانی خشک ہو چکا تھا، پانی کی ضرورت باقی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کیا، حضرت پانی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تھوڑا بہت پانی لے آؤ۔ صحابہ پانی لائے، آپ نے وضو فرمایا اور فرمایا یہ جو میرا وضو کا پانی ہے یہ پانی لے جاؤ، اور کلی فرمایا میرا یہ کلی والا پانی لے جاؤ، کنویں میں ڈال دو۔ صحابہ نے حضور کے وضو کا بچا ہوا پانی، اللہ کے نبی کے اعضاء کا دھون، اور وہ پانی جس سے آپ نے اعضاء دھوئے وہ مبارک اتنا تھا، اتنی برکت والا، کلی مبارک کا پانی اتنی برکت والا، اس کو جا کر کنویں میں ڈالا تو فر فر کنویں میں پانی جوش مارتے 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 مڈیر تک پانی بھر گیا، پانی مڈیر تک بھر گیا۔ یہ بھی اسی جگہ کا واقعہ ہے، حضور کا معجزہ۔ اسی طرح بخاری کے اندر ایک واقعہ ہے کہ صحابہ نے جب پانی کی شکایت کی، آپ نے ایک پیالہ منگوایا، پانی نہیں ہے، ظاہر ہے 1450 کا لشکر، غسل بھی کرنا ہے، پانی پینا بھی ہے اور وضو بھی کرنا ہے۔ عصر کی نماز کا وقت تھا، نماز کے لیے پانی نے وضو کرنا تھا، پانی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ پیالہ منگوایا، بڑا پیالہ منگوایا،
تب جتنا پیالہ منگوایا اس میں آپ نے اپنی انگلیاں مبارک رکھ دی. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. سب نے پانی پیا، وضو کیا، اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کیا. یہاں جب حضور پہنچے تو پہنچتے ہی بجائے آگے چلنے کے آپ کی قصبہ اونٹنی بیٹھ گئی. آپ نے حل حل، یہ اونٹ اٹھانے کے لیے کہتے ہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں ہوش، عرب میں کہتے ہیں حل حل. اونٹنی نہ اٹھی. لوگوں نے کہا خلت القصوہ، خلت القصوہ، قصوہ اونٹنی بیٹھ گئی، قصوہ اونٹنی بیٹھ گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما خلت القصوہ ولکن حبسها حابس الفیل. یہ بیٹھی نہیں ہے، اس اللہ نے اس کو روکا ہے جس نے ابرہہ کے ہاتھیوں کو بیت اللہ سے روک کر بیت اللہ کی حرمت محفوظ کی تھی. وہی اللہ بیت اللہ کی حرمت آج بھی محفوظ کرنا چاہتا. اور پھر قسم اٹھا کے فرمایا اللہ کی قسم کہ آج یہ مشرکین مکہ مجھ سے جو حرم کی تعظیم کے لیے مانگیں گے میں دوں گا. والذی نفس محمد بیدہ لا یسألونی خطۃ فیہا تعظیم حرمات اللہ الا اعطیتہم. اللہ کے گھر کی حرمت تعظیم کے لیے مجھ سے جو یہ مطالبہ کریں گے میں پورا کروں گا. یہ کہا اور اونٹنی کو کہا حل حل. اونٹنی کھڑی ہو گئی، اونٹنی کھڑی ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے. پہلے تو ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ تم مشرکین مکہ کو جا کر بتاؤ کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، لڑنے نہیں آئے، ہم تو صرف اور صرف اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے ہیں، ہم جنگ کرنے نہیں آئے، لہذا تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، ہمیں مت روکو. یہ صحابی جیسے ہی داخل ہوئے تو اس صحابی کو کہ اونٹ کو عکرمہ بن ابی جہل نے شہید کر مار دیا، قتل کر دیا، اس کی ٹانگیں کاٹ دیں اور ٹانگیں کاٹ کر صحابی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. حراش اس صحابی کا نام تھا، لیکن لوگوں نے روک دیا، یہ واپس آ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے فرمایا عمر تم جاؤ، تم جا کر ان کو سمجھاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اگر آپ کا حکم ہے، لیکن میرا تو نہ وہاں کنبہ، نہ قبیلہ، نہ خاندان، دشمنیاں، وہ چڑ جائیں گے. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ حضرت عثمان کو بھیجیں. عثمان کا قبیلہ بھی، خاندان بھی، رشتہ دار بھی وہاں پر موجود ہیں اور ان کی بات کو یہ لیں گے، سنیں گے. آپ نے پسند فرمایا بالکل ٹھیک ہے. فرمایا عثمان تم جاؤ، دو کام کرو جا کر. پہلا کام یہ کرو کہ مشرکین مکہ کو جا کر یہ بتاؤ کہ تم جنگ کر کر کے تھک چکے ہو، کمزور ہو چکے ہو، آؤ میں تمہیں ایک ٹائم فریم دے دیتا ہوں، اس میں ایک دوسرے کے لیے امن ہو جائے، مجھے اور باقی عرب کو چھوڑ دو. دوسرا یہ کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہمیں بیت اللہ سے نہ روکو، ہم طواف کرنے آئے. اور جا کر وہ مسلمان جو مکہ میں کمزور ہیں، ہجرت نہیں کر سکے، مستضعفین ہیں، چھپے ہوئے ہیں، انہیں جا کر یہ پیغام دو کہ صبر کرتے رہو، انشاءاللہ جلد اللہ مکہ فتح فرما دیں گے. میرا سلام دو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی داخل ہوئے مکہ میں، لوگوں نے کہا کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ حضرت عثمان نے حضور کا پیغام دیا. انہوں نے کہا کوئی صورت نہیں، ہم نہیں گھسنے دیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ میں، اس سال ہم طواف نہیں کرنے دیں گے. حضرت عثمان آگے گئے تو ان کے ایک رشتہ دار ابان نے انہیں پناہ دے دی.
اور حضرت عثمان جس کے پاس بھی گزرے اس کو حضور کا پیغام دیا، اور اس نے جواب میں شد و مد کے ساتھ انکار کیا، ہم نہیں جانے دیں گے، ہم نہیں آنے دیں گے۔ ہاں عثمان، تم چاہو تو جاؤ بیت اللہ کا طواف کر لو، تمہیں اجازت ہے، عمرہ کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر حضور کو اجازت نہیں تو عثمان بھی کبھی طواف نہیں کرے گا، عثمان بھی کبھی عمرہ نہیں کرے گا۔ انکار کر دیا، بالکل انکار کر دیا۔ 3 دن حضرت عثمان کو لگ گئے مکہ مکرمہ میں۔ مستضعفین کو حضور کا پیغام دیا، وہ خوش ہو گئے، انہوں نے کہا حضور کو ہمارا سلام دینا، وقت آنے والا ہے کہ تم کھل جاؤ گے، مکہ فتح ہو جائے گا۔ ادھر حضور کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے، اور ادھر مکہ کے کچھ نوجوان، 50 نوجوان مکرز نامی ایک شخص کی قیادت میں آئے اور رات کو حضور علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، شہید کرنا چاہا۔ حضور کے پہرے دار تھے حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ، محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ جیسے لوگ، انہوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ یہ گرفتار ہو گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا انہیں گرفتار کرو، اور ادھر حضرت عثمان کی شہادت کی خبر آ گئی، عثمان شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے، کیکر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، ببول کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمایا لوگوں میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یہ موت کی بیعت تھی کہ عثمان شہید ہو گئے، ہم عثمان کا بدلہ لیں گے یا پھر ہم موت کو قبول کریں گے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں موت کی بیعت تھی، بعض کہتے ہیں جہاد کی بیعت تھی، آپ نے سب سے بیعت۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے 3 مرتبہ بیعت، اور حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا ان عثمان فی حاجت اللہ ورسولی، عثمان اللہ اور اللہ کے رسول کے کام سے گئے ہوئے ہیں، اگر وہ ہوتے تو وہ بھی بیعت کرتے۔ لہذا اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے فرمایا ایک ہاتھ میرا اور ایک ہاتھ عثمان کا۔ عثمان کی کیا شان ہے، حضور نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا، نیچے ہاتھ حضور کا، اوپر ہاتھ عثمان کا، اور ان کے اوپر ہاتھ اللہ کا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ نے فرمایا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ عثمان کی تو یہ شان ہے، عثمان کا تو یہ مقام۔ بیعت لی حضور نے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ نے اعلان کر دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گئے۔ کون سے؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو آپ سے آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اس لیے حضور نے فرمایا یہ جنہوں نے میرے ہاتھ میں بیعت کی، انکم خیر اہل الارض، تم روح ارض کے سب سے بہترین لوگ ہو، سب سے افضل ترین لوگ ہو۔ اور ایک روایت میں میرے آقا نے بیعت الرضوان کے ان شرکاء سے فرمایا لا يدخل النار ممن بايع تحت الشجرہ، اور کما قال، جس نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پہ بیعت کی وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا۔ یہ صحابہ میں سب سے اونچے درجے کے لوگ ہیں، بیعت رضوان والے اونچے درجے کے لوگ ہیں، سب سے اونچے درجے کے لوگ ہیں بدر والے، ان میں بھی اونچے درجے کے لوگ ہیں خلفائے راشدین،
سب سے اونچا درجہ خلفائے راشدین کا، ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، پھر ان کے بعد درجہ باقی 10 مبشرہ کا۔ ایک مجلس میں حضور نے 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری دی تھی۔ یہ اونچے درجے کے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ۔ آپ نے 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری دی۔ تو سب سے اونچا درجہ خلفائے راشدین کا، پھر باقی 10 مبشرہ کا، پھر بدری 313 صحابہ کا، پھر 1450 بیعت رضوان کے شرکاء کا۔ 1450 تھے، یہ سارے صحابہ سے افضل ہیں اس بیعت کی وجہ سے۔ 10 صحابہ مکہ میں چلے گئے تھے، انہیں مشرکین نے قید کر لیا۔ صحابہ نے کی اس بیعت کو، جذبے کو، ولولے کو مکے والوں نے دیکھا تو وہ پہچان گئے کہ مسلمانوں کے تیور اب جنگ کے ہو گئے ہیں، اب ہماری خیر نہیں۔ وفود شروع ہوئے۔ اس سے پہلے وفد آیا تھا بدیل بن ورقا کا، یہ قبیلہ خداعہ کے سردار تھے، یہ قبیلہ حضور سے ہمدردی رکھتا تھا، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ بدیل بن ورقا خزاعی کہنے لگے یا رسول اللہ، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بنی عامر ابن لوئی کو دیکھ کے، لوئی کو دیکھ کے آیا ہوں، وہ 200 گھوڑوں کے ساتھ پانیوں پر آ چکے ہیں، حبشی آ چکے ہیں، بنو ثقیف آ چکے ہیں، وہ فیصلہ کر چکے ہیں آپ کو کبھی یہ مکہ میں گزرنے نہیں دیں گے، لہذا میرا مشورہ ہے آپ واپس چلے جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا میاں میری بات سنو، میں جنگ کے لیے نہیں آیا، میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، دیکھو ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں، تلواریں وہ بھی نیام میں، ہم حالت احرام میں، میں بیت اللہ کی قصد سے آیا ہوں، میں ایک مشورہ دیتا ہوں، جاؤ تم اپنی قوم سے بات کرو، مشرکین سے بات کرو، قریشیوں سے بات کرو، تمہیں جنگ نے کمزور کر دیا ہے، اگر وہ چاہیں تو میں انہیں ایک ٹائم پیریڈ دیتا ہوں، ایک مدت مقرر کر دیتا ہوں، اس میں صلح کر لو، امن و امان کے ساتھ رہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور عرب کو اور مجھے تم کھلا چھوڑ دو، اگر وہ جیت گئے میں ہار گیا تمہارا مقصد پورا، اگر میں جیت گیا وہ ہار گئے تو تمہیں عزت ملے گی، یا اسلام میں داخل ہونا، نہیں ہونا اسلام میں داخل تو پھر لڑ لینا، تیاری سے لڑ لینا۔ بات معقول تھی حضور علیہ السلام کی۔ یہ گئے، جب گئے تو کسی نے ان سے یہ نہ پوچھا کہ آپ کیا کر کے آئے ہیں، انہیں بدگمانی تھی کہ حضور کا ساتھ دیں گے، حضور کی ہمدردی کریں گے۔ انہوں نے کہا میری بات سنو، اکرمہ بن ابی جہل، حکم نے کہا، ہم نے تیری کوئی بات نہیں سننی، ہم کچھ سننے کے لیے تیار نہیں، ہم نہیں گھسنے دیں گے۔ ایک ہی رٹ تھی سب کی زبان پر۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا بات تو سنو، اگر اچھی نہ لگے تو رد کر دینا، بات تو سننی چاہیے۔ ہاں کہو بدیل کیا کہتے ہو؟ بدیل نے کہا اللہ کی قسم محمد لڑنے کے لیے نہیں آئے، عمرے کے لیے آئے ہیں، تم انہیں عمرہ کرنے دو۔ اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے اور مجھے تو یہ پیغام اچھا لگا ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا مکے والوں ایک بات سنو میری، میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں؟ کہنے لگے بالکل۔ تم میری اولاد کی جگہ ہو؟ کہنے لگے بالکل۔ فرمایا کیا میں تمہاری امداد کے لیے عکاظ سے لوگوں کو نہیں لایا؟ لوگوں نے کہا بالکل آپ لے آئے ہیں۔ مجھ پر کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں، آپ ہمارے خیر خواہ ہیں۔ تو پھر فرمایا اگر مجھ پہ کوئی شک نہیں ہے تو میری بات سنو، جو پیغام بدیل بن ورقا لایا ہے مجھے اس میں بہتری لگتی، اسے قبول کر لو، بات مان لو بات، بہتری میں رہو گے، اور مجھے اجازت دو میں خود جا کے بات کرتا ہوں۔ اچھی بات ہے، تم چلے جاؤ، تم جا کے بات کرو۔ عروہ بن مسعود ثقفی آئے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بس بات ختم کرتا ہوں، یہ بات مکمل ہو جائے، حضور کے پاس آئے عروہ بن مسعود ثقفی، آ کے کہنے لگے محمد تمہیں پتہ ہے مکے والے باہر نکل چکے ہیں، چشموں پہ پانیوں پہ آ چکے ہیں، خیمے لگا چکے ہیں، وہ فیصلہ کر چکے ہیں، عورتوں اور بچوں کو باہر لا چکے ہیں، کسی صورت تمہیں مکے میں نہیں آنے دیں گے، اور یہ جو میں تمہارے ساتھ لوگ دیکھ رہا ہوں نا، یہ جو چہرے دیکھ رہا ہوں، یہ بھاگ جائیں گے، انہوں نے تمہارا تعاون کوئی نہیں کرنا، یہ بھاگ جائیں گے۔ ما ارا منکم منہم الا اوباشا، یہ چند نعوذ باللہ چند اوباش ہیں، اور تم گرفتار ہو جاؤ گے، قید ہو جاؤ گے۔ جب یہ جملہ کہا تو حضرت ابو بکر کو غصہ آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا امسس بذرلات ننفر عنہ، یہ بڑی ننگی قسم کی گالی تھی جو اس کافر کو غیرت ایمانی میں حضرت ابو بکر صدیق نے دی۔ لات کی شرمگاہ کو چوسنے والے، ہم اپنے نبی کو چھوڑ دیں گے؟ یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جوش میں اسے کہی۔ پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ ابو بکر ہے۔ کہتا ہے اللہ کی قسم اگر اس کا مجھ پر احسان نہ ہوتا جو اس نے مجھ پر کیا تھا تو میں اس کو جواب دیتا۔ ابو بکر کا ان پر احسان تھا۔ یہ جب حضور سے بات کر رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کہ صحابہ دیوانہ وار حضور پہ قربان ہو رہے تھے، آپ لعاب ڈالتے تو صحابہ اپنے ہاتھ میں لے کے جسم پہ مار لیتے، آپ تھوکتے صحابہ زمین پہ نہیں ڈالنے دیتے تھے، آپ نے وضو فرمایا پانی زمین پہ نہیں جانے دیا، آپ متوجہ ہوتے تو لبیک کہتے۔ یہ حیران ہوا، یہ اس کو جواب تھا جو کہہ رہا تھا یہ سارے بھاگ جائیں گے۔ صحابہ نے عملاً اپنی محبت سے، محبت نبی سے اس کو جواب دیا۔ یہ واپس آیا اور اس نے آ کر مشرکین مکہ سے کہا کہ مکے والوں، میں نے کیسر کے دربار دیکھے، کسرا کے دربار دیکھے، میں حبشے کے دربار میں گیا، میں نے بادشاہوں کو دیکھا، آج تک کسی بادشاہ کے حواری اس کے ساتھ اتنے وفادار نہیں، محبت کرنے والے نہیں، اطاعت کرنے والے نہیں جتنے محمد کے صحابہ اس کے وفادار اور محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی قسم وہ تو اس کی تھوک کو زمین پہ نہیں جانے دیتے، اس کا لعاب زمین پہ نہیں جانے دیتے، اس کے بچے ہوئے پانی کو برکت والا سمجھتے ہیں۔ وہ جو حکم کرتا ہے قربان ہونے کو تیار ہے۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، اس کی بات درست ہے، بات مان لو، اور اگر تم نے جنگ کی تو بیت اللہ کی حرمت پامال کرو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اور میں دیکھ کے آیا ہوں ان کے ساتھ عورتیں بھی ہیں، وہ بھاگ کے جانے والے نہیں ہیں، وہ تمہیں اڑا دیں گے، وہ تمہیں مار دیں گے۔ اچھا یہ بات ہے۔ مکرز نے کہا میں جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ غدار آ رہا ہے، اس سے بھی حضور نے یہ بات کی، یہ بھی چلا گیا۔ حبشیوں کا جو حبشی مشرکین کے ساتھ تھے ان کا سردار آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ قربانی کے جانوروں کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، تم قربانی کا جانور آگے کر کے تلبیہ پڑھو۔ صحابہ نے قربانی کے جانور آگے کیے اور زور زور سے پڑھنا شروع کیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے کہا اللہ کے بندو وہ تو عمرے کے لیے آئے ہیں، تلبیہ پڑھ رہی ہیں، ان کے ساتھ قربانی کے جانور ہیں، ایسے آدمی کو نہیں روکنا چاہیے، اجازت دینی چاہیے، انہیں بیت اللہ کا طواف کرنا چاہیے۔ نوجوان کہنے لگے بیٹھ جا بیٹھ جا، تجھے نہیں پتا معاملے کا۔ یہ غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، میں اتنے 100 بندے لے کے آیا ہوں، اللہ کی قسم میں سب کو واپس لے کے چلا جاؤں گا۔ تم نے اگر حضور کو روکا، آج طواف سے روکا تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ انہیں ٹھنڈا کیا گیا۔ اب سہیل ابن عامر آیا، جب سہیل ابن عامر آنے لگے تو یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضور نے فرمایا قد سہل علیکم امرکم، مسلمانوں مبارک ہو تمہارا معاملہ آسان ہو گیا۔
آسان ہو گیا تمہارا معاملہ. آگے بات چکے ابھی لمبی رہتی ہے. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها